رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. صدق اللہ العظیم. یہ محرومہ ستاروں کی دلکشی کیا ہے، یہ محرومہ ستاروں کی دلکشی کیا ہے، نبی کے حسن کے آگے یہ چاندنی کیا ہے. اگر آنا ہو تو آنا نبی کے روضے پر، اگر آنا ہو تو آنا نبی کے روضے پر. اے موت تجھے بتاؤں گا زندگی کیا ہے. پتھر کو یوں تراشا نگینہ بنا دیا، پتھر کو یوں تراشا نگینہ بنا دیا. صحرا کو مسکرا کے مدینہ بنا دیا. سارے جہاں کی پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر میرے رب نے میرے نبی کا پسینہ بنا دیا. میرے بھائیوں اور دوستو، میں اس متبرک اور پرامن بزم میں شمع رسالت کی ضیاء حیات کو روشن کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. میری یہ بساط نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر لب کشائی کر سکوں، لیکن پھر بھی آپ جیسے عظیم المرتبہ شخصیات کے روبرو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موضوع گفتگو بناتا ہوں تاکہ خود کی بھی اصلاح ہو جائے، ورنہ کسی کی کیا مجال ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احاطہ کر سکے. جیسے کہ شاعر رسول حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ شعر یاد آتا ہے جو انہوں نے اپنی مجبوری ظاہر کی. فرمایا: ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمد. میری یہ بساط نہیں ہے، میری یہ مجال نہیں ہے کہ اپنے اشعار سے مدحت رسول کا حق ادا کر سکوں. ہاں، میں نے ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اشعار کی ضرور مدح سرائی کی ہے. قلم میرا قاصر، زباں میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے. قلم میرا قاصر، زباں میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے. ہے محبوب رب امام الرسل، و فضائل مکمل سناؤں میں کیسے. میرے بھائیوں اور دوستو، بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل پورے جزیرۃ العرب پر کوئی حکمراں حکمرانی کرنے کے لیے تیار نہ تھا اور نہ نظام مکمل تھا. عدالت، انسانیت، امانت و دیانت، عصمت و عفت، صلاح و تقوی، زہد و ورع کا جنازہ نکل چکا تھا. شرافت و عزت کی کلیاں مرجھا چکی تھی اور شرک و ضلالت کی تاریکی ہر سمت سے نظر آ رہی تھی. نفرت و عداوت، ظلمت و شقاوت کا دور دورہ تھا. یہاں تک کہ آفتاب رسالت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طلوع ہونے سے پہلے دنیا کی حالت تھی کہ انسانوں نے اپنا ہوش و حواس کھو رکھا تھا. انسانوں کو ظلم و ستم کے ہتھیاروں نے پوری طرح گمراہ کر رکھا تھا. بت پرستی اور ستارہ پرستی کا رواج عام ہو گیا تھا. فتنہ و فساد اور قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا. عدل و انصاف اور اخوت و محبت، صداقت و سچائی کا نام و نشان بالکل ہی مٹ چکا تھا. لوگ طاقت و قوت کے ذریعے کام لیا کرتے تھے. امراء حضرات غریبوں پر حکمرانی کیا کرتے تھے اور محض ان کو مجبور شمار کیا جاتا. ان کے اوپر ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے. دختر کشی عام ہو چکی تھی. خاص طور سے عرب اور معاشرے عرب اس نازیبہ حرکت پر افتخار کیا کرتے تھے
کہ جب بچے 5 سال کی یا 7 سال کے ہو جاتے تو اس کو اچھے اچھے کپڑے پہنا کر، عمدہ کپڑے پہنا کر بستی سے باہر لے جاتے، جہاں سے پہلے سے منصوبہ تیار کر کے رکھتے تھے، جہاں سے پہلے وہ لوگ پلاننگ کر کے رکھتے تھے، اس بچی کو اچھے اچھے کپڑے پہنا کر، عمدہ عمدہ کپڑے پہنا کر، بہلا کر پھسلا کر لے جاتے، کھیلتے اور کھلاتے ہوئے لے کر جاتے، اور اس بچی کو لے جا کر بستی سے باہر جہاں سے پہلے گڑھا تیار ہوتا تھا اس گڑھے میں اس بچی کو ڈھکیل دیتے تھے، اور پتھر کو اوپر سے پتھر سے ڈال کر زمین کو ہموار کر کے واپس آ جاتے تھے۔ پورے معاشرے اور سوسائٹی کے اندر اس حد تک خرابیاں اور برائیاں تھی کہ لوگ اپنا ہوش و حواس کھو رکھے تھے۔ چوری اور رہزنی کا لوگوں نے اپنا شعار بنا لیا تھا۔ آپسی اختلافات میں فوراً جنگ چھڑ جاتی تھی، اور کئی دنوں تک، کئی سالوں تک وہ جنگ چلا کرتی تھی۔ آفتاب اس ماحول میں قدرت خداوندی نے، اس پرفتن دور میں قدرت خداوندی نے شیدایان لات و عزا کو رشد و ہدایت کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے، اور وحشت و بربریت کو ختم کرنے کے لیے، برائیوں کو ختم کرنے کے لیے، اور چوری اور رہزنی کو جن لوگوں نے اپنا شعار بنا لیا تھا اس کو ختم کرنے کے لیے آفتاب رسالت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے فاران کی چوٹیوں سے طلوع فرمایا۔ بدی کا زور تھا، ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھی، بدی کا زور تھا، ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھی، فساد و ظلم کی چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھی، ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں تو پھر جنگ آتی ہی نہ تھی دو چار کے بس میں۔ اگر لڑکی کی پیدائش کے گھر میں ذکر سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے۔ غرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی، نہ تھی شرم و حیا، آنکھوں میں گھر گھر بے حیائی تھی، مگر اللہ نے جب ان پر اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا آیا۔ اس پرفتن دور میں جہاں چوری اور رہزنی کو لوگوں نے اپنا مشغلہ بنا لیا تھا، برائیاں عام ہو چکی تھی اور نفرت و عداوت عام ہو چکے تھے، اس پرفتن دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے مبعوث فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے مبعوث فرمایا۔ مکہ میں طلوع آفتاب کے وقت آفتاب رسالت، آمنہ کے لال، عبداللہ کے لخت جگر، عبد المطلب کے نور نظر دوشنبہ کو اپنے تمام انوار و برکات کے ساتھ اس دھرتی پر، اس روئے زمین پر تشریف لاتے ہیں۔ اور میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ ایسے وقت تشریف لائے جس میں لیل اور نہار یعنی دن اور رات دونوں نے فیض حاصل کیا۔ سبحان اللہ، ایک عجیب ماحول ہے، نور ہی نور نظر آ رہا ہے، پورے مکہ میں انوار الہی کا نزول ہو رہا ہے۔ ظلمت قدا، کفر قدا میں ایک تہلکہ مچ گیا، لات و منات اور عزا منہ کے بل گر پڑے، گلزار ہستی میں ایک عجیب رونق آ گئی، اور سارا عالم انوار و برکات سے روشن و منور تھا۔ کسرا کا آتش قدا بجھ گیا، عیسائیت کا چراغ گل ہو گیا، شرک و ظلمت کافور ہوئی، کفر کی دنیا برباد ہوئی، مکہ کی بنجر زمین شاداب ہو گئی، اور بیت اللہ کے در و دیوار سے ایک روشنی چمکی، گویا خدا تعالیٰ نے اشارہ کر دیا، گویا کہ خدا تعالیٰ نے اشارہ کر دیا، یہ خوشخبری سنا دی، اے کعبہ تجھے مبارک ہو، اے کعبہ تجھے مبارک ہو، جہاں تمہارے اندر 360 خداؤں کی پرستش کی جا رہی تھی، جہاں تمہارے اندر 360 خداؤں کی عبادت کی جا رہی تھی، پوجا کی جا رہی تھی، اور جہاں باشندگان مکہ نے تمہارے مقدس دھرتی کو، تمہارے مقدس سرزمین کو ناپاک کر رکھا تھا،
آج تجھے پاک کرنے والا اور ایک خدا کی وحدانیت کا ڈنکا بجانے والا، راتوں دن احد احد کی صدائیں بلند کرنے والا اس مقدس دھرتی پر، اس مقدس سرزمین پر قدم رکھ چکا ہے۔ اب تمہارے اندر صرف اگر عبادت کی جائے گی تو صرف ایک خدا کی عبادت کی جائے گی۔ اب تمہارے اندر صرف اگر عبادت کی جائے گی، پرستش کی جائے گی تو ایک خدا کی پرستش کی جائے گی، ایک خدا کی پوجا کی جائے گی۔ آپ کی آمد پر کسرا کے 14 شاندار کنگڑے ٹوٹ گئے، گویا خدا تعالیٰ نے اشارہ کر دیا کہ اے محمد، اے بادشاہ، تمہارے 14 شاہی تاج محمد کے قدموں کے نیچے آ جائیں گے، تمہاری سلطنت برباد ہو جائے گی، تمہاری بادشاہت ختم ہو جائے گی۔ حتیٰ کہ آپ کی ولادت کے بعد جذبات انسانی جوش مارنے لگے، برائیوں سے نفرت پیدا ہونے لگی، اور بد اخلاقیوں میں جو تھے وہ ان سے نکل کر اخلاق کی طرف آ گئے، اخلاق کی طرف آ گئے۔ میرے بھائیو اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے پیدا ہونے سے پہلے دنیا کی حالت تھی، آپ کے پیدا ہونے کے بعد دنیا کی حالت بالکل بدل گئی، اور چاروں سمت سے ایک ہی آواز آنے لگی، ایک والا آ گیا، ایک والا آ گیا۔ وہ آ گئے تو آ گیا، دنیا میں انقلاب، اجڑا ہوا چمن تھا گلستہ کر گئے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میرا نور نظر، میرا لخت جگر اس وقت کلام تو نہیں کر سکتا تھا، لیکن انگشت شہادت سے کچھ اشارہ کر رہا تھا۔ وہ اشارہ کیا تھا؟ وہ اشارہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کا اشارہ تھا۔ قلب آمنہ میں مسرت و خوشی کی حد نہ رہی جب محمد کی اداؤں کو دیکھا، لیکن دل میں کچھ غم کے اثرات بھی تھے۔ وہ فرماتی ہیں کہ کاش آج عبداللہ ہوتے تو اس نور نظر کو، اس لخت جگر کو، اس دل کے ٹکڑے کو، اس چاند کے ٹکڑے کو دیکھ کر کتنے خوش ہوتے اور کھلونا وغیرہ لا کر دیتے۔ میرے بھائیو اور دوستو، غیب سے آواز آتی ہے، اے آمنہ فکر مت کرنا، اے آمنہ فکر مت کرنا، میں اس کا رب ہوں، مربی بھی ہوں، استاذ بھی ہوں، اس کا سب کچھ ہوں۔ اے آمنہ سنو، اگر یہ بچہ کھلونا مانگے گا تو چاند کو کھلونا بنا دوں گا، اگر یہ بچہ تفریح ہو، سیر و تفریح کو اس کا دل چاہے گا تو معراج پہ بلا لوں گا، اگر کوئی شہادت طلب کرے تو پتھروں سے کلمہ پڑھا دوں گا۔ میرے بھائیو اور دوستو، اس کے بعد عبد المطلب آتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اے آمنہ کوئی نام سوچا ہے؟ اے آمنہ کوئی نام سوچا ہے؟ حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ جب سے بچہ پیدا ہوا ہے کہ زبان پر قابو ہے نہ قلب پر، ذہن میں کئی نام آتے ہیں لیکن قلب میں دستک ہوتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبد المطلب نے کہا سبحان اللہ، کتنا پیارا نام ہے، کتنا اچھا نام ہے۔ اے آمنہ، اس نام کا بچہ میں نے پورے جزیرۃ العرب میں نہ دیکھا اور نہ سنا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ آپ نے تو نام نہیں سنا ہوگا، ارے اس جیسا بچہ پورے جزیرۃ العرب ہی کیا، عجم ہی کیا، پوری دنیا میں موجود نہ ہوگا۔ یہ وہ بچہ ہے جس کی تعریف خود رب کائنات کرتا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، آپ کی عظمت کو بلند کیا، آپ کے اخلاق کو بلند کیا، آپ کے عادات کو بلند کیا، آپ کی عزت کو بلند کیا۔ گویا کہ تمام اسلامی شعائر میں اللہ کے نام کے ساتھ نبی کا نام لیا جاتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیے دنیا کے سارے میناروں اور ممبروں پر اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ واشہد ان محمد رسول اللہ پکارا جاتا ہے، اور دنیا میں کوئی بھی انسان، سمجھدار انسان آپ کا نام بغیر تعظیم کے نہیں لیتا، گرچہ وہ مسلمان بھی نہ ہو۔ اگر کوئی لیتا ہے محمد کا نام تو بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ نام لیتا ہے۔ ایسے ہی میرے بھائی اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے کسی نبی سے خطاب کیا ہے تو نام لے کر خطاب کیا ہے، یا آدم، یا ابراہیم، یا داؤد، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا یحییٰ، یا زکریا۔ لیکن جب اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا تو نام لے کر نہیں پکارا،
یا محمد کہہ کر نہیں پکارا، بلکہ میرا کھلا چیلنج ہے، قرآن پاک کے اندر کہیں بھی جاؤ اٹھاؤ قرآن پاک اور دیکھو کہیں بھی یا محمد نہیں لکھا ہے۔ معلوم ہوا کہ نام کا لینا کوئی عزت کا عالی مقام نہیں ہے۔ جیسے کوئی اپنے چچا کو یا اپنے والد محترم کو یا اپنے استاذ کو نام لے کر کہے اے سلمان، اے عرفان، اے عثمان، تو پکارنے کا اعلیٰ درجہ نہیں ہے، بلکہ اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ ان کو کسی القاب سے پکارے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مختلف القاب کے ساتھ پکارا ہے۔ کہیں یا ایھا المزمل کہہ کر پکارا، کہیں یا ایھا المدثر کہہ کر پکارا، کہیں یاسین کہہ کر پکارا، کہیں طٰہٰ کہہ کر پکارا، تو کہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا کہہ کر پکارا، کہیں یا ایھا المزمل قم اللیل کہہ کر پکارا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک کہہ کر پکارا۔ مختلف القاب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکارا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب سے انتہائی اعلیٰ درجہ کی محبت فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنت تمام نبیوں پر حرام ہے جب تک میرا حبیب اس میں نہ چلا جائے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نبی کی قسم نہیں کھائی، لیکن اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھائی ہے لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، آپ کی جان کی قسم یہ لوگ نشے میں ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، جس جان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہو وہ جان کتنی قیمتی ہوگی، وہ نبی کتنا عظیم ہوگا، اس کی عظمت کیا ہوگی، اس کی رفعت کیا ہوگی، اس کی شہرت کیا ہوگی، اور جس نبی پر اللہ تبارک و تعالیٰ خود درود بھیج رہے ہیں اور درود بھیجنے کا حکم دے رہے ہیں، بتلائے وہ نبی کتنا عظیم ہوگا، اس کی ہستی کتنی عظیم ہوگی، وہ ذات کتنا اعلیٰ عرفہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تمام نبیوں سے بڑھ کر اعزاز بخشا ہے۔ چنانچہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو زمین و آسمان کی سیر اور معراج کے لیے بلایا تو آپ اپنے مکمل وجود کے ساتھ تشریف لے گئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے آنے پر آسمانوں میں اعلان کرا دیا کہ آج میرا محبوب آ رہا ہے۔ آسمان بھی خوشی سے جھوم رہا تھا کہ آج اللہ کا حبیب آ رہا ہے، آج اللہ کا محبوب آ رہا ہے، آج اللہ کا لاڈلا آ رہا ہے۔ چنانچہ ساتوں آسمانوں پر نبیوں سے استقبال کرایا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سواری کے لیے براق بھیجا۔ پھر آپ بیت اللہ سے بیت المقدس تشریف لے گئے، پھر بیت المقدس سے آپ دوسری جگہ تشریف لے گئے، اور جب آپ سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو جبریل امی کے پرواز ختم ہو گئے۔ گر یکسر موئے برتر پرم، گر یکسر موئے برتر پرم، فروغ تجلی بسوست پرم۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، اب اگر میں اس سے آگے بال برابر بھی گیا، ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو میرے پرواز جل کر ختم ہو جائیں گے۔ اب اس سے آگے آپ جانے، آپ کا خدا جانے۔ میرے بھائیو اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اوپر سے تخت کو اتارا، تخت پہ اپنے حبیب کو بٹھایا، پھر تخت کو اوپر اٹھایا۔ جب تخت اوپر اٹھا تو عرش کے دروازے کھلتے چلے گئے۔ عرش بھی اس دن خوشی سے جھوم رہا تھا کہ آج تک عرش کے دروازے نہیں کھلے تھے، آج اللہ کے حبیب کا صدقہ ہے، آج اللہ کے محبوب کا صدقہ ہے کہ عرش کے دروازے کھلتے چلے جا رہے ہیں۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر پہنچے تو ہزارہ نور کے پردے ہٹتے چلے گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو یوں ہی کھڑے ہو کر دیدار نہیں کرایا، بلکہ کہا یا حبیبی ادننی، اے میرے حبیب میرے قریب ہو جاؤ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے
ہم کلامی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انک اتخذت ابراہیم خلیلا، اے اللہ آپ نے ابراہیم کو خلیل بنا دیا، وموسیٰ کلیما، موسیٰ کو کلیم بنا دیا، ولداؤد الحدیدہ اور داؤد کے لیے لوہے کو نرم کیا، وسخرت لسلیمان الریاح اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو تابع کیا، وأحییت لعیسی الموتى اور عیسیٰ کے لیے مردوں کو زندہ کیا، فماذا جعلتنی میرے لیے آپ نے کیا کیا، فماذا جعلتنی میرے لیے آپ نے کیا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک، اے میرے حبیب کیا میں نے آپ کا مرتبہ، آپ کا نام، آپ کی شان کو بلند نہیں کیا؟ آپ کا نام اور میرا نام اکٹھا چلے گا، اللہ ذکر تو معی، میرا نام اور آپ کا نام قیامت تک اکٹھا چلے گا۔ خطبے میں، تشہد میں، نماز میں، اذان میں، اقامت میں، تکبیر میں، کلمہ میں، نمازوں میں، اذان میں ہے نام الہی سے ملا نام محمد۔ فرماتے تھے آدم کی مجھے خلد بری پر لکھا ہوا توبہ پہ ملا نام محمد، اس نام کی لذت دل عشاق سے پوچھو جہاں آ گئی تن میں جو لیا نام محمد۔